بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثابت صاحب خوش آمدید. ثابت صاحب ایف آئی اے کے پاس اس دن بھی ہم نے خان صاحب کی تقریر میں سنا کہ جی 94,000 کمپلینٹس ہیں, خان صاحب کی اپنی بھی کمپلینٹس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایف آئی اے اسپیکر آرڈیننس کو ایک جواز بنا کر کارروائی کر سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ ایکچولی اٹ صرف صحافیوں کی زبان بندی ہی اصل مقصد ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے والا پیکا کا قانون تھا جو نواز شریف کی دور پہ فوج کے دباؤ پہ پاس کیا گیا تھا, ہم لوگوں نے اس کو بھی مسترد کیا تھا, لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ کی کے بارے میں فیک نیوز دیا جاتا ہے, گالی دی جاتی ہے, کردار کشی کی جاتی ہے, تو آپ جائیں گے اور ایف آئی اے میں کمپلینٹ کریں گے. وہاں پہ پورا ایک سائبر ونگ بنایا گیا تھا, اور اگر آپ گلٹی ثابت ہو تو عدالت میں معاملہ جائے گا, اور عدالت سے پھر آپ کو سزا ہو سکتی ہے جرمانے کی صورت میں. یعنی وہ سول دائرے میں آتا تھا, کرمنل کے دائرے میں نہیں آتا تھا. اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ ایک تو اس کو کرمنل کے دائرے میں ڈال دیا, مثلا جو قتل, ڈاکے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, آج میں نے کمپلینٹ درج کی ٹھیک آپ کے خلاف, تو اسی دن ایف آئی اے آ کے آپ کو گرفتار کرے گی, اور پھر 6 مہینے تک آپ کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گا. پھر عدالت میں آپ اگر بے گناہ ثابت ہوئی تو بس پھر تو ویسے 6 مہینے آپ کے چلے گئے, اور اگر خدا نخواستہ آپ گناہگار ثابت ہوئی تو اس میں پھر آپ کو 5-6 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک, اب عمران خان صاحب نے آ کے اس روز, پہلے تو وہ سچ بولتے نہیں ہیں, لیکن اس روز جو سچ بولا بھی تو وہ بھی آدھا سچ بولا. انہوں نے یہ بات ٹھیک کی کہ 94,000 کمپلینٹ وہ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس, ایف آئی اے کے پاس, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان 94,000 کو اگر کوئی چیک کر لے تو ان میں آدھے سے زیادہ عمران خان کی پارٹی کے خلاف, اس میں آدھے سے زیادہ عمران خان کے فیورٹ اینکرز کے خلاف, عمران خان کے فیورٹ چینلز کے خلاف. مثلا میں سب سے بڑا نقاد صحافیوں میں سمجھا جاتا ہوں نا میں, تو میرے خلاف تو ایک کمپلینٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنگ گروپ کے کتنی کمپلینٹ ہیں ان 96,000 میں؟ 6,224 کمپلینٹ ہے جیو کے. ان میں کچھ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے خلاف ہے, کچھ ان اینکرز کے خلاف ہے جو پی ٹی آئی کے لیے غداری کے فتوے لگاتے تھے, اور جو لوگوں پہ دوسری طرح کے الزامات لگاتے تھے, جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, جو باقی سب کچھ. اور یہ شبلی فراز وغیرہ زندہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھیں یہ آگ ایک نہ ایک دن آپ لوگوں کے گھروں میں بھی آئے گی, اس لیے اپنے لوگوں کو منع کر لیں کہ یہ نہ کریں. اچھا وہ یہ تو چھوڑیں, یہ صرف سوشل میڈیا کا, پریکٹیکلی آپ کو اپنا واقعہ یاد نہیں ہے؟ یاد ہے صاحب. آپ نے کس کو گالی دی تھی؟ آپ نے کیا, آپ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی نا. لیکن دلچسپ بات ہے کہ اس واقعے کے بعد کوئی کمپلین, کوئی ریاکشن, کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. اچھا وہ تو یہ ہے نا, مثلا سب سے زیادہ ٹرولنگ میری ہوئی ہے نا, سب سے زیادہ گالیاں مجھے پڑی ہیں نا, اور عمران خان صاحب کی ہدایت پہ پڑی ہے. لیکن ہم کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ میں نے تو ایک کمپلینٹ بھی درج نہیں کی, ورنہ اگر میں کمپلینٹ درج کرتا تو آج تو 20-25 ہزار کمپلینٹ صرف میرے ہوتے, کیونکہ میں تو اس قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں. بالکل اسی طرح طلعت حسین ہے, تو طلعت حسین کی فیملی اور بیٹیوں تک معاملہ پہنچا دیا گیا تھا, لیکن طلعت حسین نے کوئی کمپلینٹ درج نہیں کیا ہے, وہ کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. اسی طرح نصرت جاوید ہے, بہت سارے لوگ ان کی کمپلینٹ, لیکن جن لوگوں نے درج کیے ہیں میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں. مثلا آپ انہوں نے تقریر میں نہیں بتائے کہ حامد میر صاحب کے 12 کمپلینٹ ایف آئی اے کے پاس پڑے ہوئے ہیں, ان پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اسی طرح میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے بہت سارے اور اینکرز ایسے ہیں کہ جن کے کسی کے 6, کسی کے ساتھ 8, کسی کے ساتھ 10. اب کل ہی آسما شیرازی کے خلاف وہ کیا نام ہے ان کا, علی نواز اوان ہے کہ کیا ہے, انہوں نے الزام لگا دیا پیسے لینے کا کالم کے اوپر. بالکل. اچھا انہوں نے کمپلینٹ درج کی,
اس وقت تو پی کا ترمیمی آرڈیننس بھی نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ انصاف اس ملک میں ہو رہا ہے تو پھر آج انہوں نے اسی طرح حرکت میں آ کے جا کے علی نواز زوان کے گھر میں محسن بیگ کی طرح کیوں نہیں گھسے؟ یہ سوال تو حکومت سے پوچھنا چاہیے نا. محسن بیگ نے تو براہ راست کوئی الزام نہیں لگایا تھا نا. انہوں نے ایک کتاب کو ریفر کیا تھا جو مراد سعید کا کمپلینٹ ہے، اس پہ خود محسن بیگ نے صفحہ نمبر نہیں دیا تھا، اس میں ہے صفحہ نمبر 273. جو ریحام خان کی پرنٹڈ کتاب ہے اس میں صفحہ 273 پہ مراد سعید کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا، کمپلینٹ درج ہوتا ہے لاہور میں، اور جس وقت کمپلینٹ درج ہوتے اسی وقت ان کے گھر ایف آئی اے کی ٹیم، حالانکہ اس سے پہلے تو پی کا ترمیمی آرڈیننس نہیں تھا، تو ایف آئی اے کو گھر میں گھسنے کی اختیار نہیں تھی. غریدہ فاروقی کے کمپلینٹ درج ہیں، حامد میر کے کمپلینٹ درج ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنگ گروپ کے 6224 کمپلینٹ درج ہے. 3 سال ان کی حکومت کے ہو گئے. ان میں چونکہ کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مراد سعید نہیں ہے، دوسروں کی عزت خود خان صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا کہ 94,000 میں سے ٹوٹل 38 کمپلینٹ جو ہیں ان کے فیصلے کر سکا ہے. ایف آئی اے تو اتنا کیپیبل نہیں ہے، اس لیے یہ قانون لانا چاہتے ہیں، لیکن قانون کے پیچھے بہت سے نہیں. تو ایف آئی اے تو ان کے ماتحت ہے نا. ایف آئی اے کے لیے تو ڈی جی وہ تو ان کے ماتحت وزارت کا ادارہ ہے نا. ابھی تک انہوں نے اس کا کنٹرول دیا تھا وہ بڑے افلاطون شہزاد اکبر کو. ابھی جو ہے پتہ نہیں کہ شیخ رشید کے پاس کنٹرول ہے یا کہ پھر منسٹر آف اسٹیٹ کو دیا ہوا ہے. تو پہلے ڈی جی ایف آئی اے بھی انہوں نے مقرر کیے تھے، اب بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے. سائبر ونگز میں بھی ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں الگ سے وہ بنایا ہوا ہے. تو کیوں انہوں نے پچھلے قانون کے تحت 3 سالوں میں ہمیں بتایا نا. اور یہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے زیادہ اس میں یہ پسیں گے. یہ تو جن لوگوں نے درج نہیں کیے، مثلا اب نجم سیٹھی کا انہوں نے ذکر کیا تو نجم سیٹھی نے بڑی اچھی پیشکش کی ہے. اور اس سے پہلے ایک قانون تو موجود ہے نا ہتک عزت کا. ہم پیکا کے اس وقت بھی یہ مخالف تھے جو نواز شریف کے دور میں تھا کہ بھائی ایک قانون ہتک عزت کا پہلے سے موجود ہے، اور دوسرے تمام میں نے اگر کسی کے عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ مجھے ہتک عزت کا نوٹس دے کے مجھے عدالت میں لے جا سکتا ہے. تو نجم سیٹھی نے تو کئی سال پہلے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے نا ہتک عزت کا. اس کا فیصلہ نجم سیٹھی نے بڑی اچھی آفر دی ہے کہ چلیں جس نے پہلے کیا ہے اس کا پہلے فیصلہ کرتے ہیں، جس نے بعد میں کیا ہے اس کا بعد میں کرتے ہیں. شہباز شریف نے ان کو نوٹس دیا ہوا ہے، باقی اسی طرح بہت سارے لوگوں کے نوٹسز ہیں ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف. اور وہ بھی ابھی آپ دیکھیں کہ میں ان سے انصاف کی توقع کیسے کروں کہ یہ کتاب جب چھپی بھی نہیں تھی اس کی ساری تفصیلات لیک کی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے حمزہ علی عباسی نے. محسن بیگ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ وہ کتاب دیکھ لیں، نہ صفحے کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے. وہ اس نے لکھا ہے مثلا کتاب تو ہم بعض اوقات تو کہتے ہیں، میں سلمان رشدی کی کتاب کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ سلمان رشدی نے اپنی کتاب میں یہ بکواس کی ہے. ٹھیک، میں بہت سارے اور لوگوں کی کتابوں کا بھی ذکر کروں گا. تو آپ اس کتاب کے اگر میں ان کے کنٹینٹس کو نہ دکھاؤں، ان کی باقی چیزیں خود نہ کروں، لیکن وہ تو خود کہتا ہے اس وقت حمزہ علی عباسی، اور یہ سب کچھ طے ہوا تھا بنی گالہ میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی زیر قیادت اجلاس میں. اس وقت ریحام خان کی کتاب کی اشاعت سے پہلے جب ان کو مسودہ مل گیا کہ حمزہ علی عباسی اس کنٹینٹس کو لیک کرے گا اور پھر باقی لوگ جو ہے وہ یہ کریں گے، باقی یہ کریں گے، تو محسن بیگ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے، وہ جرم ہے. اور حمزہ علی عباسی نے پوری تفصیلات کئی دنوں سے کئی پروگراموں میں بیٹھ کے بیان کی ہیں. اور اب ہم یہاں پہ ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں حمزہ علی عباسی بڑے اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں نے کتاب کیسے لی ہے، لیکن اس کے کنٹینٹس کو میں لوگوں کے سامنے بھی رکھوں گا اور اس پہ بات بھی کروں گا. یہ پہلے ذرا کلپ سنتے ہیں اس کا. ابھی میں اپنا پلان آپ کو بتا رہا ہوں، میں 1 ہفتے ان چیزوں کو اچھالوں گا، میں اس کے کانٹینٹ کے بارے میں بات کروں گا، میں اس کو جان بوجھ کے ہوا دے رہا ہوں، ابھی ہوا ڈلے گی اس میں. اچھا، اب ایک طرف یہ ہے
دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جو مراد سعید صاحب کی کمپلینٹ ہے اس وقت ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں تھا قانون کے لحاظ سے، پی کا ترمیمی آرڈیننس نہیں آیا تھا کہ وہ جا کے گرفتاری کر لیں، لیکن وہ محسن بیگ کے گھر میں جا کے گرفتاری کے لیے گھسے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مراد سعید صاحب نے اپنی کتاب کمپلینٹ میں 273 کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی ان کے لیے کسی اور نے بنایا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی پوچھا نا کہ بھئی یہ مراد سعید صاحب لاہور گئے کہاں ہیں کہ جس کا کمپلینٹ وہاں پہ درج ہو گیا 109، اس کے لاہور جانے کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ادھر کمپلینٹ درج ہوا اور ادھر محسن بیگ کے گھر میں لوگ جا گھسے، تو 273 پہ سرے سے مراد سعید کا ذکر ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ایف آئی اے نے وہ کھول کے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، انہوں نے زحمت بھی وہ نہیں کی، کسی نے کتاب پڑھی بھی نہیں ہے، اگرچہ تشہیر انہوں نے ان کے لیے بہت کر دی، اس لیے ریحام خان نے اپنی کتاب کے شکریہ کے لیے کی تشہیر کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سب کچھ کے باوجود بھی اب ایک وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ میڈیا کو ڈیفیم کر رہا ہے، لیکن وہ اس وقت بھی فیک نیوز دے رہا تھا۔ مثلا اس کو یہ تو بڑی تکلیف تھی کہ میری اہل خانہ کے بارے میں نجم سیٹھی نے یہ بات کی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے خانگی معاملات کو خود میڈیا میں لائے ہیں، بالکل، جب آپ اپنے پارٹی ترجمانوں سے اپنے علیحدگی کا اعلانات کرواتے ہیں، جب پہلے سٹوری دی تھی ہمارے عارف نظامی نہیں یہ ہمارے عمر چیمہ نے، اس کی کئی عرص لمبے تک تردید ہوتی رہی، اس کے بعد اگلے دن ہم نے خود سن لیا ان کی طرف سے اعلان کہ جی شادی ہو گئی، تو ایک تو لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی ہے، لیکن اگر وہ کی بھی ہے نا تو نجم سیٹھی نے تو ابھی کی ہے، آپ قوم سے خطاب میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن خود اس قوم سے خطاب میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حکومت کی نااہلی ہے کہ جو 90,000 کمپلینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ چونکہ ہمارے خلاف بھی ہیں اس لیے ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر پورا سچ بول لیں، فیک نیوز تو یہ ہے نا۔ بالکل۔ اچھا، پھر جو عزت آپ کی ہے، آپ کے اہل خانہ کی ہے، وہ عزت بعزت خاتون ثنا مرزا کی بھی ہے، وہ عزت بعزت خاتون ثنا بچہ کی بھی ہے، ثنا بچہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے بارے میں کیا کچھ سوشل میڈیا پہ نہیں کہا گیا، وہ عزت پھر غریدہ فاروقی کی بھی ہے، وہ عزت نسیم زہرا کی بھی ہے، ٹھیک، آپ کی اہل خانہ بڑے محترم ہے لیکن ہر ایک کے لیے اپنے اپنے محترم ہے، وہ عزت پھر آسمہ شیرازی کی بھی ہے، تو ابھی تو یہ تازہ کیس ہے نا، تو ابھی تو آپ کا پی کا آرڈیننس بھی آیا ہوا ہے، لیکن اب اس کو تو ہولڈ کر دیا آپ نے جو کارروائی اس روز ان کے خلاف کی، اس کے لیے آپ کو آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑی نا، وہ تو آپ نے بس کر وہ لی۔ کارروائی آپ نے کل آسمہ شیرازی کے نوٹس پہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس جو حامد میر کے اتنے نوٹسز پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان پہ کیوں کارروائی تو نہیں سب کی؟ کو پتہ ہے نا صافی صاحب، یہ تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے وزیر کے کہنے کے اوپر ساری کارروائی کی، ایف آئی اے کو ایز اے ٹول استعمال کیا اس منسٹر نے، نہیں تو اس لیے ہم اس کے یہ لیے کہہ پھر رہے آرڈیننس ہیں کی تو کہ ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ فیک نیوز ہے عمران خان کا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ دیں کہ میں صحیح بیسکلی سبا نیوز بدلی یہ کے لیے ہے یہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فسطائی ریاست قائم کر کے اپنے ہر نقاد کی زبابندی کرنا چاہتے ہیں، اور جب انہوں نے پہلے والے پیکا کے قانون کو مس یوز کیا محسن بیگ کے خلاف، اور سوال اٹھا کہ پھر یہ حامد میر کے کمپلینٹ پہ کیوں نہیں، پھر یہ ثنا بچہ کے کمپلینٹ پہ کیوں نہیں، پھر غریدہ فاروقی کے قانون پہ کیوں نہیں، تو فروغ نسیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے اگلے دن سے یہ پی کا ترمیمی آرڈیننس نکال لیا، تو وہ تو بچہ جانتا ہے کہ آپ بہتری کے لیے نہیں بلکہ آپ اپنی فسطائیت قائم کرنے کے لیے، اس لیے بار روموں نے ان کو ڈریکونین لا قرار دیا، اس لیے تمام پولیٹیکل فورسز نے ان کو ڈریکونین لا قرار دیا، خود جس فروغ نسیم نے ان کو بنایا ہوا ہے اس کی پارٹی کے قائد نے خالد مقبول صدیقی نے اس کو غلط قانون قرار دیا، خود خاکوانی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے غلط قانون قرار دے دیا، تو اس سے ہم کیا مراد لے لیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر سب کے ساتھ یکساں انصاف کریں۔ چلیے اب اس کو ابھی انڈر کنسیڈریشن سمجھا ہے،
عرصے اس پہ مزید بھی ہو سکتا ہے بات چیت. تو اب فواد چودھری نے کہہ دیا کہ ہم نے پرویز الہی کو اختیار دے دیا ہے کہ اس تو پر جب بات چیت مشکل آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں. اچھا یہ بھی دوسرا تماشا تھا سب سے ٹائم بہت کم رہ گیا. وہ وزیر اطلاعات ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا, باقی وزیروں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. اچھا پرویز الہی تو صوبے کے اسپیکر ہیں, ان کا اس سے کیا تعلق, لیکن آپ پہ مشکل آ گئی ہے تو اب پیکا کا اختیار بھی ان کو دے دیں, بہت جلد آپ پورے پنجاب کا اختیار بھی ان کو دے دیں گے. چلیں اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.